إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام منكرون قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رب ذوالجلال فرماتے ہیں هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو وہ بات یاد ہے، وہ واقعہ، وہ قصہ معلوم ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نہایت قابل احترام مہمانوں اور ابراہیم علیہ السلام کے مابین واقعہ ہوا؟ کیا آپ اس قصے سے آگاہ ہیں؟ اصل میں نا یہ ایک طریقہ ہے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. یقین جانیے اس وقت کوئی بھی محکمہ
کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو اور لوگوں نے کوئی نئی معلومات ایجاد کر لی ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارا اسلام کے ساتھ لگاؤ بس اس حد تک ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نام ہمارا مسلمانوں والا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان آئے روزے رکھ لیتے ہیں، باقی ساری ہماری مصروفیات جو ہے نا وہ روزی روٹی کے لیے ہے، تو ہمیں معلوم ہی کچھ نہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں جو ہمارے لبرل اور سیکولر ذہن کے مسلمان ہیں نا، وہ ہر محکمے کے اندر جو ہے نا کلیدی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ ہر چیز کو نا منسوب کر کے وہ انگریزوں کی طرف ہی منسوب کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری نے ایک دفعہ ورکشاپ تھی، وہی ایک آئے ورکشاپ لینے والے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا تعلیم کا، ایجوکیشن کا ایک جدید میتھڈ آیا ہے، کہ بچوں کو آپ نے کیسے سمجھانا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھئی جدید میتھڈ ہے، لیکچر والا نہیں ہے، جدید میتھڈ جو ہے نا وہ سوال جواب والا ہے، تاکہ بچوں کو اپنی طرف جو ہے نا راغب کیا جائے، اور اس میں جان کینڈی اور پتہ نہیں کتنے ماہر تعلیم 2-4 ان کا نام لیا اس نے کہ یہ اس میتھڈ کے بانی ہیں۔ جب اس کی بات ختم ہوئی میں نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا محترم قابل احترام، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ فلسفہ انہوں نے ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساری کتابیں بھری پڑھی ہیں۔ میں نے کہا آپ قرآن تو پڑھ لیں، یہ فلسفہ تو قرآن نے دیا ہے، القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ الحاقہ مالحاقہ وما ادراک مالحاقہ، یہ تو قرآن نے دیا ہے کہ 3 سوال مسلسل کیے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ اگر پتہ ہے تو آپ کو بتایا کس نے ہے؟ پھر اس کے بعد اصل بات بتائی، میں نے کہا یہ فلسفہ تو کتاب و سنت میں آج سے 1400 برس پہلے کا ہے۔ بس میں نے کہا بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی جو کتابیں ہیں ان کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، بس وہ جان کینڈی وغیرہ کی جو ایجوکیشن والے ہیں وہ ایجوکیشن والے انگریزوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ہسٹری والے ہیں وہ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اپنی تو پڑھتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، حالانکہ سیدھی بات بھی بتا دی جا سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی میں لیکچر میتھڈ ہے ہی نہیں کہ آپ گھنٹہ 2 گھنٹے لیکچر دیں اور اس کے بعد میں ادھر گیا تم ادھر گئے۔ یہ تو ابھی شروع کیا ہمارے واعظین نے کہ لیکچر میتھڈ شروع کر دیا، سمجھ کسی کو آئے یا نہ آئے بس وہ سر کو دھمتے رہیں، سر ہلاتے رہیں، بھی مزہ بہت آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کہا کہ بھئی آپ کو یہ علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو معزز مہمان آئے تھے اور وہ کیا واقعہ تھا، آپ کو علم ہے؟ اور یہ مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ ایک میتھڈ بتایا کہ ذرا بھی توجہ سے سنو، جو آپ کو بات کہی جا رہی ہے وہ توجہ سے سنو۔ آگے فرمایا وہ واقعہ شروع کر دیا، اس داخل علیہ
جب وہ ان کے پاس آئے نا تو آ کر ان کا فقالو سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم، قال سلام قوم منکرون۔ اب سیاق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وعلیکم السلام تو انہوں نے اونچی کہا اور منکرون انہوں نے دل میں کہا، کیونکہ مہمانوں کو تو نہیں نہ کہہ سکتے تھے کہ میں نہیں آپ کو پہچانتا۔ پھر مہمان کا اکرام کیا ہوا؟ مہمان اگر گھر میں آئے اس کو آدمی کہے کہ میں نہیں آپ کو پہچانتا، تو پھر تو مہمان کا اکرام نہ ہوا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے نا، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آ گئے انہوں نے اسلام کہا تو دل میں نا، اس لیے کہ قوم تو ساری دوسری ہے، آپ ہیں اور ایک بیوی ہے، ایک بیٹا اور بیوی ان کو پہلے چھوڑ آئے ہیں غیر ذی زرع بستی میں، ایک بھتیجا ہے وہ دوسرے علاقے میں چلا گیا، اب دو خامد بیوی ہیں، یہ کدھر سے آ گئے السلام علیکم کہنے والے؟ اللہ اکبر، وعلیکم السلام کہا اور اندر چلے گئے۔ فراغ الی اہلہ، گھر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، بچڑے موٹے تازے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے، بنا ہوا۔ دوسری جگہ پر آتا ہے فجاء بعجل حنیذ، موٹے تازے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے۔ اور وہاں یہ بھی ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے کہ بنے ہوئے بچڑے کا گوشت لے کر آ گئے۔ اور زیادہ تر مفسرین نے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان کا، زیادہ تر مفسرین نے کہانی لکھ دی ہے کہ وہ اندر گئے، انہوں نے ایک موٹا سا بچڑا ذبح کیا، پھر اس کا گوشت بنایا، پھر اس کو پکا بھونا۔ آج کل گیس کا دور ہے، آج کل بھی آپ بچڑے کو ذبح کریں پھر اس کو بھونے 3-4 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں نا۔ تو اتنی دیر والے وہ مہمان تھوڑی تھی کہ وہ اتنی دیر ٹھہریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے فما لبث، وہ زیادہ دیر رکے ہی نہیں ابراہیم، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، بس جلدی سے واپس آ گئے بھنا ہوا گوشت لے کر۔ اب گوشت کا چونکہ لفظ نہیں ہے اس لیے وہ ضرورت پیش آ گئی بچڑے کو ذبح کرنے کی۔ تو یہ ہر زبان کے اندر نا کچھ محاورے بھی ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہر زبان کے اندر محاورے ہوتے ہیں۔ قرآن فہمی دو طرح کی ہے، ایک تو قرآن فہمی یہ ہے کہ اپنی معلومات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، عمل کرنے کے لیے، وہ تو سرسری بہت ہے کہ آپ کو قرآن کا مفہوم کا پتہ چل جائے اور روز مرہ زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے۔ ایک ہے اس کو گہرائی سے جاننا، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ تو ہر زبان کے محاورے ہیں اور محاورے سمجھنا ذرا مشکل ہوتے ہیں، وہی سمجھتا ہے جو اس زبان کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، وہی سمجھتا ہے، دوسرا نہیں سمجھتا۔ تو کئی دفعہ نا یہ جو بعض محاورات ایسے ہیں تو ان کا معنی اور ہے لیکن استعمال کرنے والا نا اور طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ میں ابھی جیسے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جیسے یہ ہے یہی کہ وجاء بعجل سمین، تو ہمارے یہاں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، بگی پکا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے نا کٹا پکا ہے، آج بکرا پکا ہے، کیوں جی ایسے کہتے ہیں نا، محاورہ ہے نا کہ کٹا پکا بکرا کٹا پکایا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ نا یہ برائلر مرغی پکتی ہے چکن، تو لوگ چکن کھا کھا کے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، تو کوئی دوست آئے کہتا آیا کھانا کھلائیں آپ کو، آج اسینا کٹا پکایا آج آج، تو اب مراد یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اس نے پورا کٹا ہی پکا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک محاورہ ہے۔ تو وہ بھنا ہوا وہ قرآن کہتا ہے فما لبث، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے،
یہاں تک کہ گوشت بچڑے کا بنا ہوا گوشت لے کر آ گیا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مہمان آپ کے پاس آ جائے، آپ کا وہ رشتہ دار ہے، آپ کا وہ رشتہ دار نہیں ہے، کھانے کا ہے وقت، تو آپ اس سے یہ نہ پوچھیں بھی کیا کھاؤ گے، یہ سنت نہیں ہے۔ بھئی کیا کھاؤ گے، کچھ لاؤں، کچھ کھانا پینا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر اس کو ٹالنے والی بات ہے نا۔ آپ پیش کریں جو آپ کے پاس گھر میں ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی اسپیشلی کھانا تیار کرنا ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو پیش کر دیں۔ یہ تو اتفاق ہے کہ اس دن ان کے گھر میں بچڑے کا گوشت تھا، انہوں نے گوشت پیش کر دیا، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھر میں پوچھتے ایسا سے کہ ایسا کچھ ہے، ایسا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا دودھ برابر لاؤ، دودھ ہی پیش کر دیتے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کے لیے کوئی اہتمام کریں اور عزیز ہوٹل سے آپ اس کو کھانا لا کر دیں، جو آپ کے پاس میسر آپ دیں، پوچھیں مت۔ اگر کھانے کا وقت ہے تو پھر نہ پوچھیں، اگر پھر نہ کھائے اس کی الگ مرضی ہے، وہ کہہ دے میں معذرت کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کیا، اگر اسی طرح اور کوئی وقت ہے تو چائے پانی اس کے سامنے پیش کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو شوگر کا مریض ہے تو آپ چینی نہ ڈال کر رہیں، بغیر چینی کے لائیں، چینی پاس رکھ دیں، اسے ضرور پوچھنا آپ۔ یعنی یہ ہے اصل اسلام۔ اور ہم نا اپنی جو ہے نا اسلامی روایات ان کو ہم بھول گئے ہیں، اور بعض میرے دوست اس طرح کرتے ہیں کہ جب وہ جانے لگتا ہے نا مہمان، ناراض نہ ہوتا، یہ چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب مہمان جانے لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار میں نے تیاری بھول گیا، کوئی روٹی پانی لگے آواں، تو علیک سلیک آپ نے بعد میں کرنی ہے، حال احوال آپ نے بعد میں پوچھنے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ادھر مہمان آئے، سلام کا جواب دیا، کھانے کا وقت تھا، علیک سلیک نہیں کی، یہ نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، آپ کا تعارف کیا ہے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ بچڑے کا جو گوشت تھا نا بنا ہوا وہ لے کے آ گئے۔ پتہ چلا نا، یہ ہماری اسلامی روایت ہے، اس کو برقرار رکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نا جب مجھے اطلاع ملی تو میں اپنے باغ کی کھجوروں کے اوپر چڑھا ہوا کھجوریں کاٹ توڑ رہا تھا۔ کہتے جب مجھے اطلاع ملی وہ جتنی سی میں نے کھجوریں توڑی تھی وہ میں نے اکٹھی کی اور گھر میں رکھی، اور وہاں مجمع لگا ہوا تھا، میں مجمع کے اندر سے گھس کر رسول اللہ کے پاس چلا گیا، اور جب میں نے رخ انور پر نظر ڈالی تو پہلی نظر سے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹ بولنے والے کا نہیں ہے۔ کبھی جب میں اور میرے کان میں کیا آواز پڑی، یعنی دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں۔ وہاں پہنچے ہیں تو عبداللہ بن سلام بھی تھوڑی دیر میں پہنچ گئے، تو وہاں آپ نے یہ نہیں اپنا تعارف نہیں کروایا، نہ یہ بتایا کہ میں مکے میں مجھے بہت تنگ کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، جیسے ہمارے مولوی حضرات اپنی بھی رام کہانی شروع کر دیتے تھے درمیان کے اندر۔ نہیں، کیا کہہ رہے تھے عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میرے کان میں رسول اللہ کی پہلی آواز پڑی تو آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام، بھئی السلام علیکم وہ عام کو کہنے کو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ دوستوں کو، احباب کو، ملنے جلنے والوں کو نا اگر جتنی اللہ نے فرصت دی ہے نا کھانا کھلاتے رہا کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور رشتہ داریاں توڑو نہیں،
رشتہ داریوں کو جوڑو، ملاؤ۔ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ کتنے کام بتائے؟ پہلا خطاب ہے رسول اللہ کا انصار سے، کبھی السلام علیکم کو عام کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور جو ہے تہجد کی نماز پڑھو۔ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، پھر بلا خوف و خطر جہنم کی حرارت بھی آپ کو نہیں پہنچے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، جہنم کی حرارت بھی نہیں پہنچے گی، سلامتی کے ساتھ۔ جیسے اللہ نے ابراہیم کو کہا تھا نا، قُلْنَا، آگ کو کہا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، یہ وہی سلام ہے کہ سلامتی والی بن جائے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے جانے کے باوجود آگ کی تپش نہیں پہنچی، اسی طرح جو آدمی یہ چار کام کرتا ہے مسلمان، وہ جنت میں گرمی کی تپش کے بغیر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، اور ہم اپنے اس ورثے کو بھول چکے ہیں۔ اچھا، ادھر تو کھانا کھلانے والے کو رغبت دی بھی کھانا کھلاؤ، اور ادھر کھانے والے کو بھی رغبت دی کہ بھئی تو نے کھانے کے بعد اگر تیرے سامنے کھانا پیش کیا جائے تو نے کیا کرنا ہے؟ تیرے سامنے اگر کھانا پیش کیا جائے تو نے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ کھانا پیش کرنے والا آپ کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے، اگر اس کھانے کو آپ کا دل نہیں چاہتا تو بھلے نہ کھائیں، اس کا دل رکھے اور بھلے نہ کھائیں، لیکن اس کے بارے میں کسی کو بتائیں بھی نہ، اس کے بارے میں کسی کو بتائیں بھی نہ۔ اور رغبت یہ دلائی کہ دیکھو، اگر تمہارا بھائی وہ بکرے کی جو نیچے والی کھری ہوتی ہے نا، جو کسائی کاٹ کے پھینک دیتا ہے، پائے نہیں ہوتے، پائے کے بالکل نیچے جس کے اوپر وہ پلاسٹک کا کھول سا چڑھا ہوتا ہے نا، وہ کھول کے اندر جو ہوتی ہے جس میں کوئی گوشت نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بھائی وہ پکائے اور تمہیں اس پہ دعوت دے تو اس کی وہ بھی دعوت قبول کرو۔ نہ تکلف دعوت کرنے والا کرے اور نہ کھانے والا کرے۔ اصل کام پیٹ بھرنا نہیں ہے، اصل کام دعوت کرنے والے کی محبت اور خلوص کو دیکھنا ہے کہ اس شخص میں آپ کے بارے میں احترام کتنا ہے، اس کے دل میں آپ کی محبت اور چاہت کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے نا 3 مسجدوں کا سفر، آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، بس 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے آپ کوئی سفر نہیں کر سکتے۔ 3 مسجدوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے آپ کوئی سفر نہیں کر سکتے۔ نہ آپ لاہور جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے، نہ پاک پتن جا سکتے ہیں، نہ سخی سرور جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ نہ آپ سندھ جا سکتے ہیں، بس 3 جگہ جا سکتے ہیں ثواب کی نیت سے سفر کرنا، ایک مسجد نبوی، بیت اللہ اور مسجد اقصی، اور چوتھا رسول اللہ نے جو بتایا، آپ ذرا میں نے 3 کو اس لیے الگ کر کے بتایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ
کہ ایک تین ایک طرف ہے اور چوتھا جو ایک ہے وہ الگ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی سے جو دور دراز رہتا ہے اس سے بھی ملنے کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے احترام ان تین اہم مساجد کو دیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے احترام ایک مومن آدمی کی ملاقات کو بھی دیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر ہم ایسے کر لیں تو کیا خیال ہے؟ ہم یہ موبائل میرے بھائی بند کر دے گا، مہربانی کریں۔ اچھا اچھا، تو وہ میں بتا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، اگر ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو بتائیں یہ آج کل جو ہمیں نفرتیں ہیں ایک دوسرے سے، یہ رہ سکتی ہیں؟ بس اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ان باتوں کو نا چھوٹی چھوٹی سمجھ کے نا چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پھر دوبارہ اسلام کی نشاتیں ثانیہ کی کوشش کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، وہ چیزیں جو ہمارے اسلاف کرتے تھے ہم بھول گئے ہیں، ان کو دوبارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔